تو سامعین کرام تصور فرمائیے کہ سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و تسلیمات افضل الصلاۃ و تسلیمات نے تو معراج کی رات صرف ذاتی تجلیات کو نہیں دیکھا، صرف انوار و تجلیات کو نہیں دیکھا، بلکہ عین ذات کا مشاہدہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کس کا؟ عین ذات کا مشاہدہ فرمایا۔ تو پھر آپ کی صورت مقدسہ اور جمال و کمال کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ۔ سمجھ گئی؟ میں نے بڑا آہستہ کہا ہے، مجھے سمجھ آیا۔ کیا آپ کے جمال کا کمال ہوگا؟ آگے چلتے ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَاتَرَ عَنْ أَصْحَابِهِ كَثِيرًا مِنْ ذَلِكَ الْجِمَالِ بَاهِرٍ فَإِنَّهُ لَوْ بَرَزَ لَهُمْ لَوْ يُطِيقُوا النَّظْرَ إِلَيْهِ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے حسن و جمال کا اکثر حصہ صحابہ سے چھپایا ہوا تھا۔ سمجھ رہیے؟ صاحب فتح المعلم نے اس کو تحریر کیا، اور کیونکہ ان میں چہرہ محبوب پر نظر جمانے کی طاقت نہ تھی۔ غور فرمائیے، جب صفاتی تجلی دیکھنے والے کے چہرہ انور کی تابشوں کا یہ عالم ہے، تو ذاتی تجلی دیکھنے والے کے چہرے والضحا کی شان جمال کیا ہوگی؟ تو احباب اسی قدر آج بعض لوگ کہتے ہیں چونکہ نہیں چنانچہ نہیں، کہ اگر بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر تینوں کنہ نے کیا تو پٹواری بن کے تے گریب تے فیتا مار، کنہ نے کیا ہے؟ جہاں انبیاء کے مقام کی انتہا ہوتی ہے میرے کریم آقا علیہ السلام کی وہاں ابتدا ہوتی ہے۔ آگے نوجوہ، نوکوبہ، غوث، کلندر، سکندر، اولیاء، اوتاب، یہ جتنے بھی ان کی انتہا ہوتی ہے، صحابہ تابی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، تابی کے مقام کی جہاں انتہا ہوتی ہے، صحابی کے مقام کی ابتدا شروع ہوتی ہے، جہاں صحابی کے مقام کی سوچ کی انتہا ختم ہوتی ہے، وہاں انبیاء کی شروع ہوتی ہے، جہاں انبیاء کی شروع ہوتی ہے میرے کریم آقا کی شروع ہوتی ہے۔